إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہم کو سرفراز کیا، اور وہ عظیم ذات کہ جس اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کو نور ایمان سے منور کرنے کے لیے جمعۃ المبارک جیسا عظیم دن ہم کو عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم دن میں اپنی عظیم عبادت جمعہ کا خطبہ اس کو رکھا۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسانوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہر کوشش جو ہے وہ کی، اور جیسا کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کرتے موعظۃً بلیغۃً، ایسا پر تاثیر خطاب ہوتا کہ ذرفت منہ العیون، آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے، ووجلت منہ القلوب، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پر تاثیر خطاب فرماتے کہ دل جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے دہل جاتے، آنکھوں میں آنسو ہوتے، اور تقریر سننے کے بعد جمعہ کا خطبہ اور دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی فرامین سن کر دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھروں میں اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آپ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے
اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کرنے کے لیے مسجد میں بر وقت تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کا ہمارے جمعے کے خطبے کا موضوع ہے کہ جو انسان جمعے کا پورا خطبہ سنتا ہے اسے کیا ملتا ہے، اور جو انسان جمعے کا خطبہ پورا نہیں سنتا، کچھ سنتا ہے کچھ نہیں سنتا ہے یا بالکل نہیں سماعت کرتا، اس انسان کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت ایمان سے سرفراز کر دیا ہے، وہ خوش نصیب انسان جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایمان جو ہے وہ عطا کر دی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے سب سے عظیم افضل اعلیٰ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف اور اعزاز عطا کیا ہے۔ کتنی پیاری پکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا سمعت یا ایھا الذین آمنوا فاصغ لها سمعک، جب تم قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کے کلمات سن لو، فاصغ لها سمعک، تو پوری توجہ اس آیت کریمہ کی طرف مبذول کر دو، اپنے کان اس آیت کی طرف متوجہ کر دو۔ اما خیرن تؤمر بہ، یا کسی بہت بڑی خیر کا تم کو حکم دیا جائے گا، او شرن تنہا عنہ، یا اس عظیم آیت کریمہ میں کسی بہت بڑی خرابی، برائی اور انسان کے لیے نقصان دہ چیز سے انسان کو روکا جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید کی جتنی بھی آیات کریمہ کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، تو جس انسان کے دل میں نور ایمان ہے اس انسان کو اس آیت پہ پوری توجہ کرنی چاہیے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو خیر رکھی ہے یا جس شر سے روکا ہے اس کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی خوبصورت القاب اور لقب سے ہم کو پکارا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کے خطبے کے آغاز کے لیے جب مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، نماز کی پکار اور انسان کو مسجد میں سجدہ ریز ہو کر کامیابی کی طرف بلایا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو پھر دوڑے چلے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ جو خطبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی طرف چلے آؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تجارت کو چھوڑ دو۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، یہاں پر دو جملے ہیں، دونوں ہی بڑے قابل غور ہیں۔ ایک کہا کہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، یہ جمعہ کا خطبہ کتنا عظیم برکت والا اور انسان کے لیے خیر اور بھلائی والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطبے کی نسبت اپنی ذات عالیہ کی طرف کی ہے اور کہا ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ جو جمعہ کا خطبہ ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، اس کی اللہ سے نسبت ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین بیان ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے دلوں میں نور ایمان کی شمع جلانے کے لیے، دلوں سے گناہوں کا زنگ اتارنے کے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تم نے مسجد میں آ کے اللہ کا ذکر اور جمعے کے خطبے کو تم نے سننا ہے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنی تجارت کو چھوڑ دینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ دنیا کی رنگینی، یہ کاروبار کی محبت،
یہ دوستوں کی جو محفل ہے، اور اسی طریقے سے تمہاری ملازمتیں، تمہارے کاروبار، یہ تمہیں اللہ کے ذکر اور جمعے کے خطبے سے دور نہ کر دیں۔ مسلمانوں، ایمان والو، ایسا نہ ہو جائے کہ تم دکان پر بیٹھے رہو اور جمعے کا خطبہ گزر جائے، تمہیں اپنی ملازمت سے زیادہ پیار ہو اور جمعے کا خطبہ نکل جائے، بیوی بچوں کی محبت تمہیں جمعے کے خطبے سے نہ روک لے، دوستوں کی محفل کی چاشنی تمہیں جمعے کے خطبے سے لیٹ نہ کر دے۔ یاد رکھنا، وَذَرُ الْبَيْعِ، اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو، اپنے دنیا کے معاملات کو، اپنے دنیا کے تعلقات کو، دنیا کی محبتوں اور چاہتوں کو جمعے کے خطبے کے علاوہ الغرض اس دنیا کے سارے کاموں کو تم نے چھوڑ دینا ہے۔ یا اللہ، ہم جمعے کے خطبے کے لیے آ جائیں گے، کاروبار، دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دیں گے، کیا ہوگا؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں عقل اور شعور ہو، اگر تمہیں احساس اور ادراک ہو، اگر تمہیں علم ہو، تو تمہارے لیے یہ کرنا بہت بہتر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جمعے کے خطبے کے لیے آ جانا اور اپنی مصروفیات کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے انسان کے لیے بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے، اور یہ عقل و دانش کی بات ہے۔ اور جو انسان جمعے کے خطبے کو چھوڑ کے اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے تعلقات کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے، دنیا داری میں اپنے آپ کو مصروف رکھ کے جمعے کے خطبے سے اپنے آپ کو لیٹ کر لیتا ہے، یہ انسان بے علم ہے، یہ کم علم ہے، یہ کم فہم ہے، اس انسان کی عقل صحیح نہیں ہے، کیونکہ عقل سلیم والا انسان اپنے فائدے کا سوچتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب جمعے کا خطبے کے بعد جمعے کی جماعت ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر جا کے زمین سے اپنی روزی کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن پھر بھی ایسا نہ ہو کہ جمعے کی نماز پڑھ کے تم اپنے آپ کو روزی کمانے میں اتنا مصروف کر لو کہ تمہیں اللہ کی یاد اور ذکر بھول جائے، نہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا تاکہ دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ، سب سے بہترین دن جب سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ کس لیے بہتر ہے؟ کیا اس دن میں کاروبار زیادہ کر کے پیسے زیادہ کما لیے جائیں؟ تو اس لیے انسان کے لیے یہ بہتر ہے۔ کیوں یہ دن بہتر ہے؟ کیا اس لیے یہ دن بہتر ہے کہ انسان اپنے ٹی وی کے پروگرام میں اپنے موبائل کے اندر مصروف رہ کے اللہ کے گھر اور مسجد کو چھوڑ دے، تب انسان کے لیے بہتر ہے۔ اس جمعے کے دن میں کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے؟ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر امتوں سے ہٹا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بطور تحفے کے عطا کیا ہے۔ یہ جمعے کا دن جس کو میں نے اور آپ نے معمولی سمجھ لیا ہے، جس دن میں میری اور آپ کی مصروفیت ہمیں مسجد سے دور رکھتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام اور اکرام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ، جس انسان نے جمعے کے دن پورے اہتمام کے ساتھ غسل کیا جیسے جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، تاکہ اس انسان کے جسم کی طہارت ہو جائے
اور انسان کا جو دماغ ہے اور انسان کے دل کو غسل کر کے تازگی حاصل ہو جائے، بدن کی جو تھکاوٹ ہے وہ غسل کے ذریعے دور ہو جائے، اور تب کہ جب انسان اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں بیٹھے اس کے پورے حواس بیدار ہوں، چاقو چوبند ہو، اس کا ایک ایک عضو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو لینے کے لیے بے تاب ہو، اور اس میں پوری صلاحیت ہو اللہ کے ذکر کو لینے کی۔ من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ، جیسے جنابت کا غسل کیا جاتا ہے اس طریقے سے پورے اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے سے پورے جسم کے اعضاء کو جس انسان نے دھویا، ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر پہلی گھڑی میں مسجد میں آ گیا۔ پہلی گھڑی کے بارے میں علماء کرام کے دو قول ہیں، ایک کہ جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو فجر کی اذان کے وقت وہ مسجد میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آ گیا، اور دوسرا علماء نے اس کا معنی کیا ہے کہ سورج نکلتے ہی وہ انسان مسجد میں آ گیا، ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر پہلی گھڑی میں وہ مسجد میں آ گیا، فکأنما قرب بدنۃ، اس انسان کو اللہ کے راستے میں ایک اونٹ قربان کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان اگر پہلے مسجد میں آ جائے جمعے کے دن، نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور جمعے کے پورے خطبے کو توجہ سے سنے، پہلی گھڑی میں آنے والا انسان، دیکھیے عید میں انسان کو یہ قربانی جیسی عظیم عبادت کرنے کی سعادت ملتی ہے، اور اگر انسان چاہے، اونٹ کتنا قیمتی جانور ہے اور اللہ کے راستے میں اس کو قربان کیا جائے، اس پہ کتنا بڑا اجر ہے۔ پورا سال انسان اس تمنا اور چاہت میں گزارتا ہے کہ عید الاضحیٰ کا دن آئے اور میں اللہ کے دربار میں اپنی پاکیزہ کمائی سے جانور کو خرید کے اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نذرانے کو پیش کروں، اور یہاں پر انسان صرف تھوڑا سا وقت 4-5 گھنٹے کا وہ مسجد میں دے دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو اونٹ ذبح کرنے کے برابر اجر ملتا ہے، اور فرمایا جو دوسری گھڑی میں آتا ہے گائے کے برابر، تیسری گھڑی میں جو آتا ہے بکرے اور مینڈے کے برابر، چوتھی گھڑی میں جو آتا ہے اسے مرغی اللہ کے راستے میں دینے کا اجر، اور جو 5ویں اور آخری گھڑی میں آتا ہے اسے انڈے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، ایمان والے بھائیوں ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے الفاظ کو سننا، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، جب امام جمعے کے خطبے کے لیے اپنی جگہ سے نکل پڑتا ہے، حضرت الملائکۃ، مسجد کے دروازوں پہ جو فرشتے موجود ہوتے ہیں وہ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، یستمعون الذکر، یہ جمعہ کا خطبہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ فرشتے مسجد کے دروازے سے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، یستمعون الذکر، وہ اللہ کا ذکر اور جمعے کے خطبے کو سنتے ہیں۔ بھائیو کتنا عظیم انسان ہوگا کہ وہ بھی وہی عبادت کر رہا ہے جس عبادت کی تڑپ فرشتوں کے دل میں ہے۔ فرشتے اپنے صحیفے چھوڑ کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے ہر دروازے پہ فرشتے موجود ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام لسٹ میں پہلے لکھا جاتا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ آنے والے کا نام دوسرے نمبر پہ لکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے جمعے کے خطبے کو سننے کے لیے مسجد میں تشریف لے آتے ہیں۔ تو کتنا عظیم وہ انسان ہے
کہ وہ مسجد میں جمعے کے خطبے کو آغاز سے سنتا ہے۔ سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بھائیو اس حدیث کو اپنے دل پہ نقش کریں اور اپنے بچوں کی اس پہ تربیت کریں۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جس انسان نے جمعے کے دن اپنے سر کو اچھے طریقے سے دھویا تاکہ پورا دماغ انسان کا فریش ہو اور جمعے کے خطبے کو اچھے طریقے سے اپنے دل و دماغ میں نقش کر سکے، اس لیے خصوصی طور پہ ذکر کیا کہ جو اپنے سر کو جمعے کے دن اچھے طریقے سے دھوتا ہے، واغتسل، اور اپنے پورے وجود کو پانی سے پاک کرتا ہے، وبکر، اور سورج کے طلوع ہوتے ہی وہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے، وابتکر، اور جمعے کے خطبے کو پہلے لفظ سے لے کے آخری لفظ تک سنتا ہے، ومشا ولم یرکب، پیدل چل کے مسجد میں آتا ہے، سوار ہو کے نہیں آتا، ودنا من الامام، امام سے بالکل قریب ہو کے بیٹھتا ہے، واستمع، پوری توجہ سے جمعے کے خطبے کو سنتا ہے، وَلَمْ يَلْغُ، لغو کام نہیں کرتا، آ کے کسی سے سلام نہیں لیتا، کسی کو چپ کرنے کا اشارہ نہیں کرتا، کسی بچے کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، پوری توجہ جمعے کے خطبے میں رکھتا ہے۔ جو یہ چار کام کرتا ہے، سر دھوتا ہے، اپنے وجود کو دھوتا ہے، سورج کے طلوع ہوتے ہی جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے، جمعے کے خطبے کو شروع سے لے کے آخر تک سنتا ہے، پیدل آتا ہے، سوار نہیں ہوتا، امام کے قریب بیٹھتا ہے، پوری توجہ سے سنتا ہے، کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ صیامہا و قیامہا، ہر ایک قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا اجر دیتے ہیں۔ ہر ایک قدم پہ یہ جمعہ کا خطبہ بھائیوں کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جس کو اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا ہے، جس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی ہے، فرمایا کہ ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا اجر ملتا ہے۔ تو بھائیوں بتلائیے، جس کا جمعے کے خطبے کا آغاز رہ گیا تو کتنی بڑی خیر سے وہ انسان محروم ہو گیا۔ امام سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے ذخیرہ احادیث میں جتنی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث منقول ہیں، حدیث صحیح ہو اور اس سے بڑے اجر کی خوشخبری ہو کسی اور حدیث میں نہیں ہے۔ سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن انسان غسل کرتا ہے، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور جتنی پورے طریقے سے اپنے آپ کو پاکیزگی عطا کر سکتا ہے پاکیزگی کرتا ہے، وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، سر کو تیل لگاتا ہے، اپنے بالوں کو داڑھی کو تیل لگاتا ہے، اور یمس من طیب بیتہ، اپنے گھر کی عمدہ خوشبو جو ہے وہ اپنے جسم پہ لگاتا ہے، پھر ثم یخرج، گھر سے جمعے کا خطبہ سننے کے لیے نکلتا ہے، فلا یفرق بین اثنین، 2 آدمیوں کے درمیان آ کے جدائی نہیں کرتا، جدھر جگہ ملتی ہے وہاں پہ آ کے کیا کرتا ہے، ثم یصلی ما قدر لہ، جمعے کے خطبے سے پہلے، بھائیو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جمعے کے خطبے سے پہلے مسجد میں آ کے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے نوافل ادا کرتا ہے، ثم انصت اذا تکلم الامام، پھر وہ مسجد میں نوافل پڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور جمعے کا خطبہ شروع ہوتا ہے، خاموشی سے جمعے کے اس خطبے کو سنتا ہے، الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے یہ کام کیے کہ اچھے طریقے سے غسل کر کے خوشبو لگائی اور جمعے کے خطبے سے پہلے آ کے اس انسان نے مسجد میں نوافل پڑھ لیے اور پھر جمعے کے خطبے کو پوری توجہ کے ساتھ اس انسان نے سن لیا، اس انسان کے 1 جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے 7 دنوں کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں۔
بلکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل، جیسے انسان نے غسل کیا، ثم اتی الجمعہ، پھر جمعے کے لیے آ گیا، ثم صلی ما قدر لہ، جتنی اس کو اللہ نے توفیق دی، اس انسان نے جمعے کے خطبے سے پہلے آ کے مسجد میں نوافل پڑھ لیے، ثم انصت حتی فرغ الامام من خطبتہ، پھر پوری توجہ کے ساتھ اس انسان نے جمعے کے پورے خطبے کو سنا یہاں تک کہ امام نے پورا جمعے کا خطبہ مکمل کر دیا، ثم صلی معہ، پھر امام کے ساتھ جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، الا غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ وفضل ثلاثۃ ایام، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک کے اور اس سے 3 دن زائد کے، مسلم شریف کی حدیث ہے 10 دنوں کے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جمعے کا خطبہ بھائیو یہ معمولی چیز نہیں ہے جیسے ہم دور ہو گئے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں صحیح کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک امتی فی الکتاب واللبن، قرآن مجید اور دودھ کی وجہ سے میری امت برباد ہو جائے گی، میری امت ہلاک ہو جائے گی، میری امت تباہ ہو جائے گی۔ صحابہ کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوا، اللہ کے نبی قرآن مجید کی وجہ سے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ دودھ کی وجہ سے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ فقیل لہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال الکتاب، اللہ کے نبی یہ قرآن مجید کی بات کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعلمہ المنافق، منافق قرآن کو پڑھے گا، فیتعولونہ علی غیر ما انزل اللہ، اللہ نے جو قرآن کا معنی مقرر کیا ہے اس سے ہٹ کے اپنی مرضی کا معنی مقرر کرے گا، وَيُجَادِلُونَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے ساتھ قرآن مجید کے ذریعے جھگڑا کریں گے۔ میرا جسم، میری مرضی، آزادی ہونی چاہیے، گھروں سے باہر نکلنے کی پابندی ختم ہونی چاہیے۔ اسلام جو ہے عورت کو پابند کرتا ہے، اسے بیڑیوں میں جکڑتا ہے۔ قرآن مجید پہ طرح طرح کی جو آوازیں اٹھائیں گے یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور جو لوگ اس طرح کی باتوں پہ راضی ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ گھروں سے شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے گا، اور جس قوم سے شرم و حیا اٹھ جاتی ہے اس قوم کو کبھی بھی عزت نصیب نہیں ہوتی۔ قالوا فما بال اللبن، اللہ کے نبی یہ دودھ کے جانوروں کی وجہ سے انسان کیسے تباہ و برباد ہو جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اناس یحبون اللبن، لوگ ہوں گے دودھ کے جانور ان کو پسند ہوں گے، فیتبعون الریف، ان جانوروں کی بڑھوتری کے لیے، ان جانوروں کو چارہ دینے کے لیے لوگ صحراؤں میں سبزے والی جگہ پر نکل جائیں گے۔ فَيَخْرُجُونَ مِنَ الْجَمَاعَاتِ وَيَتْرُكُونَ الْجُمُعَاتِ، نماز باجماعت نہیں پڑھیں گے، جمعہ کی نماز میں حاضری نہیں دیں گے۔ تو آج دودھ کے جانوروں کی جگہ پہ کاروبار کو رکھ لیں، لوگ اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمتوں میں، دنیا کمانے میں ایسے مصروف ہو جائیں گے کہ نماز باجماعت رہ جائے گی، جمعہ کا خطبہ رہ جائے گا۔ جو لوگ دنیاوی مال کی وجہ سے ایسے کریں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے مسند احمد کی ایک دوسری حدیث ہے، وہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف اور کمزور ہے، لیکن اس پہلی حدیث کا مفہوم واضح کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اس حدیث میں یوں وضاحت ہے کہ لوگ جانور رکھیں گے تو جانوروں کو لے کر لوگ باہر چرانے کے لیے لے کر جائیں گے، جب اذان ہو جائے گی لوگ نماز با جماعت کے لیے مسجد میں آئیں گے، مسجد میں نماز پڑھیں گے، شیطان ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے گا اللہ کے بندے اگر تو نماز کے لیے نہ آتا، اسی جگہ پہ نماز پڑھ لیتا، تھوڑا سا جانوروں کو اور سبزے والی جگہ پہ لے جاتا، تیرے جانور چارہ اچھا کھاتے، دودھ زیادہ ہوتا، تجھے فائدہ ہوتا۔ شیطان کے اس بہکاوے میں آ کے لوگ نماز با جماعت کو چھوڑ دیں گے، صرف
جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آیا کریں گے۔ پھر جب جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے، شیطان ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے گا، اللہ کے بندے 1 گھنٹہ، اس گھنٹے میں تو نے یہ کر لینا تھا، تیری اتنی دہی فروخت ہو جانی تھی، تیرا اتنا کاروبار چل جانا تھا، تو نے اتنا کچھ اس میں کما لینا تھا۔ تو کرتے کرتے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیں گے، پھر جمعے کی نماز سے لیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہے اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگر بھائیو آج ہم اپنی صورتحال کو دیکھیں، اگر ہم جمعہ کی اذان کے وقت بازار میں جا کے دیکھیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اپنے آپ کے ایمان کا دعوے دار انسان، تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو بتلایا گیا تھا وہ کیفیت ہم میں نہیں پائی جاتی؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ایمان والو، جب جمعے کی خطبے کے لیے اذان ہو جائے، باغ کے مسجد میں آ جاؤ، کاروبار کو چھوڑ دو۔ اس کے تحت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں یحرم البیع، اس وقت خرید و فروخت کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ انسان اس وقت ملازمت کر کے، اس وقت انسان کاروبار کر کے جو پیسے کماتا ہے، وہ پیسے انسان کے لیے کھانے حرام ہو جاتے ہیں، اور جو انسان جمعے کے خطبے پہ اپنے کاروبار کو ترجیح دے دیتا ہے، یہ انسان جو ہے حرام کی کمائی کر رہا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، جو مکہ کے مشہور مفتی اور مفسر قرآن ہیں، ان کا قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اذا نودی بالاذان، جب جمعے کے خطبے کے لیے اذان ہو جائے، حرم اللہو، کھیل حرام ہو جاتی ہے، والبیع، خرید و فروخت کرنا حرام ہو جاتا ہے، والصناعات کلھا، سارے کے سارے کام کرنا انسان پہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ اور ساتھ کہتے ہیں والرقاد، انسان اگر اپنی چارپائی پہ بیٹھا یا لیٹا رہے اور جمعے کے خطبے کے لیے نہ آئے، یہ انسان کے لیے حرام ہے اور انسان کے لیے گناہ کا کام ہے۔ وَأَن يَكْتُبَ كِتَابًا، اور اگر انسان اس اذان کے بعد اپنے ہاتھ سے کاغذ پہ کچھ تحریر کر دے، یہ تحریر کل قیامت کے دن اس انسان کے نامہ اعمال میں گناہ کا ذریعہ بنے گی، اور اس انسان سے اس بات کی پوچھ ہوگی کہ اللہ کے بندے، یہ ساری نعمتیں تجھ کو تیرے رب نے دی تھی، یہ آنکھوں کی بینائی اسی کی دی ہوئی تھی، یہ ہاتھوں کی طاقت جو ہے یہ اسی کی دی ہوئی تھی، یہ جو تیرا جوانی کا جوش ہے جس پہ تجھ کو گھمنڈ ہے، یہ اسی اللہ کی دی ہوئی جوانی تھی۔ اور جب تجھے اللہ اکبر کی صدا مسجد سے سنائی دی تھی تو مسجد میں نہیں آیا تھا، اس کا جواب کیا ہے؟ پھر انسان کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں اللہ کے ذکر سے سختی مل جاتی ہے دلوں کو، جن دلوں میں اللہ کے ذکر کی محبت نہیں رہتی، جمعے کے خطبے کو سننے کا شوق نہیں رہتا، اور ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم، وہ لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے، اللہ اکبر کو سن بھی لیا پھر بھی وہ مسجد میں نہیں آئے۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہ لوگ جو ہیں یہ واضح گمراہی کے اندر ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صرف اور صرف وہی لوگ مومن ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب وہ قرآن مجید کی آیات کو سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ مسجد میں قرآن مجید کی آیات کو سن کے یہ عزم لے کے جاتے ہیں کہ اب میں نے اللہ کے قریب ہو جانا ہے، مجھے یہاں سے ایمان کا پیغام مل گیا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
انہیں نہ اپنے کاروبار کی کمی کا ڈر ہوتا ہے، نہ انہیں کسی اور چیز کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اس کائنات کی قیمتی سے قیمتی چیز کو لے آؤ، اس کے مقابلے میں اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بھائیو اللہ کا جو ذکر ہے یہ میری اور آپ کی کاروبار کی مصروفیت سے بڑا ہے۔ یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ میری اور آپ کی اپنے بیوی بچوں اور دوستوں سے جو محبت ہے اس سے بڑا ہے۔ اللہ کا جو ذکر ہے اس کائنات کی ہر قیمتی چیز سے بڑھ کے قیمتی ہے۔ آئیے بھائیو، آئیے عزم کر کے جائیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں جمعہ کے دن کو اللہ کی عبادت کا دن بنائیں گے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک دن عبادت کا مقرر کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو مقرر کیا ہے۔ اس دن میں کیا خوبصورت کہتے ہیں، اس دن میں اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں مصروف رکھنا یہ مسلمان کو زیبا نہیں دیتا ہے، یہ اللہ کی عبادت کا دن ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جیسا انسان کا جمعہ ہوگا ویسا انسان کا پورا ہفتہ ہوگا۔ تو دیکھ لیجئے جو جمعہ کے دن پہلے مسجد میں آتے ہیں ان کی آپ ایمان کی کیفیت اور جمعہ کے پورے ہفتے کی مصروفیت آپ دیکھیے کتنی خوبصورت ہوتی ہے، اور جن کا جمعہ ضائع ہو جاتا ہے ان کا پورا ہفتہ ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر ساری زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عظیم دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بھائی تھوڑا سا آگے ہو جائیں، بھائی پریشان ہیں، بھائی کھڑے ہیں، تھوڑا سا آگے بھائی آ جائیں تاکہ بھائیوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پیارے ایمان والے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ عظیم انسان جنہیں تجارت، جنہیں خرید و فروخت، جنہیں دنیا کی محبت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ اور جسے اولاد نے اور مال نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ برباد ہو گئے، ان کی دنیا بھی برباد ہوگی اور ان کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو دیکھ لیں بھائیو، آج سے 15-20 سال پہلے کی ہم کیفیت دیکھ لیں، گھروں میں قرآن تھا، مسجدوں میں نمازیں تھیں، بچوں کی زبانوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نعت کے پیارے بول تھے۔ اس وقت مال تھوڑا تھا لیکن گھروں میں برکت تھی، سکون تھا، بھائی بھائی کا آسرا تھا، اور بیماریاں برائے نام تھیں۔ جیسے جیسے ہم نے اپنے گھر سے قرآن نکال دیا، جیسے جیسے ہم نے اپنی زندگی سے اللہ کا ذکر نکال دیا،
پیسے ہمارے پاس آ گئے لیکن ہم تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اس وقت پوری دنیا جس خوف کے عالم سے گزر رہی ہے، یہ کرونا وائرس کے نام پہ جو انسانیت تھر تھر کانپ رہی ہے، یہ گریبان میں منہ ڈال کے سوچنے کی بات ہے، کہیں یہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کا نتیجہ تو نہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی اولاد اور مال کی وجہ سے میرے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس جمعے کے خطبے کو اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا ہے، اور قرآن مجید یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے لوگ منہ موڑ لیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوگا، جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ معاشرے میں بھائیو ذرا نگاہ دوڑا کے دیکھیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، میں بھی اپنے گھر کے بارے میں سوچوں، میرے گھر میں کتنے بچے ہیں اور کب وہ مسجد میں آئے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ بازار میں گھوم رہے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی معیشت کو، ہم ان کی زندگی کو ان پہ تنگ کر دیں گے، ان کی زندگی ان کے لیے عذاب بن جائے گی۔ اب ہر انسان سسک رہا ہے، بلبلا رہا ہے، کاروبار کی تنگی میں پریشان ہے۔ آئیے بھائیو اللہ کے ذکر کی طرف ہم آئیں تاکہ ہماری یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں وہ نفسیاتی بیماریاں ہیں، اور آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے جو اعصاب پہ مسلط ہوتی ہے انسان کے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اس وقت انسانیت جس چیز کی بھوکی ہے اور انسانیت جس چیز کی تلاش میں ہے وہ یہی سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں خبردار رہنا، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، گھروں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، انسان کی پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو بھائیو جو جمعہ کا خطبہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ اللہ کے ذکر کو نہیں سنتا ہے، ہفتے کے بعد بھی اسے اللہ کا ذکر سننے کی توفیق نہیں ملتی، اس کے دل کو کیسے سکون مل سکتا ہے؟ اس کی زندگی کیسے چین اور آرام والی زندگی ہو سکتی ہے؟ اس انسان کی زندگی میں کیسے رحمتیں اور برکتیں ہو سکتی ہیں؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں شیطان نے ان پہ غلبہ پا لیا، فانساہم ذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر انہیں بلا دیا۔ نہ جمعے کے خطبے کی پرواہ ہے، نہ اس کے لیے وقت ہے، نہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے ان کے پاس وقت ہے۔ جس انسان کی یہ کیفیت ہو کہ اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو، قرآن پڑھنے کی اسے توفیق نہ ملے، اور جس انسان کو جمعے کے خطبے میں بر وقت آنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، جس انسان کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو سمجھ لو 100% یقینی بات ہے کہ یہ انسان شیطان کے پھندے میں ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پہ غلبہ کر لیا، فانساہم ذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر انہیں جو ہے وہ بلا دیا۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، لوگوں خبردار رہنا، جو شیطان کا گروہ ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آئیے بھائیو مسجد کی طرف لوٹیں، قرآن مجید کی طرف لوٹیں، جمعے کی نماز کی طرف لوٹیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے احضروا الذکر، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جمعے کے خطبے میں حاضر ہوا کرو، ودنو من الامامی، اور امام کے پاس آ کے بیٹھا کرو۔
کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے آؤ اور مسجد میں امام کے آ کے قریب بیٹھو۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ مِنَ الْإِمَامِ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِن دَخَلَهَا۔ انسان امام سے جمعہ کے خطبے میں دور ہوتا چلا جاتا ہے، تو اگر یہ انسان جنت میں جائے گا تو جنت میں بھی اس انسان کو جو ہے وہ پیچھے رکھا جائے گا۔ ہم بھائیوں کیوں اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے؟ ہم کیوں اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے؟ آئیے بھائیوں، جمعہ کی خطبے کا جن آیات سے آغاز ہوا ان کا ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور مانتے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعہ کے خطبے کے لیے اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر جمعہ کے خطبے کے لیے چلے آؤ، وذروا البیع، تجارت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کو علم ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر روزی اور معیشت کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی لیے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، ما كنا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعۃ، ہم صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا قیلولہ جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے بعد کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ جن لوگوں کو جمعہ کے خطبے کی قدر کا، اس کے مقام و مرتبے کا پتہ چل گیا، انہوں نے بڑی خوبصورت زندگیاں گزاری۔ کہتے ہیں کہ ہم صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا سونا یہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ادا کیا کرتے تھے، اور بر وقت جلدی مسجد کے اندر آ جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جمعہ کے اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ نبی اکرم